علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا ناول ہے اس کا نام ہے چپ کے دکھ۔ رائٹر ہیں اس کی فرح طاہر قریشی۔ بہت ہی زبردست سا ناول ہے، بالکل ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، بہت سارے پہلوؤں کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کیمسٹری کی کلاس لینے کے بعد کلاس سے باہر آ کر اس نے سکون بھری لمبی سانس خارج کی اور کلاس کے سامنے موجود کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے گراؤنڈ پر طائرانہ نظر ڈالی۔ اس وقت گراؤنڈ میں رش زیادہ تھا، اگلا پیریڈ فری تھا، سو وہ وہیں چلی آئی۔ بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کرتے وقت اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو گراؤنڈ کے کونے پر پیپل کے درخت کے نیچے میں سائے میں براجمان تھیں۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ ان کی طرف چلی آئی۔ تم لوگ آج آئی ہوئی ہو تو کلاس میں کیوں نہیں آئی؟ پہلے تینوں پیریڈ کیوں چھوڑے تم لوگوں نے؟ اپنی کتابیں اور بیگ ان کے قریب رکھتے ہوئے وہ خود بھی وہیں ان کے پاس نیچے بیٹھ گئی اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہم دونوں آج لیٹ ہو گئی تھیں، مسز ثمینہ خالد کو جانتی ہو؟ لیٹ آنے پر کس قدر بے عزتی کرتی ہیں۔ ادھر آئے تو یہ آنسا نظر آ گئی، 2 دن کی چھٹی پر گئی تھی اور آج پورے ہفتے بعد آئی ہے اپنی منگنی کروا کر۔ آفرین نے آنسا کی طرف شرارت سے دیکھتے ہوئے اپنی کلاس نہ لینے کی وجہ پوری تفصیل سے بتائی۔ وہ تینوں اس کی بات کے اختتام پر ہنس پڑی۔ اچھا اب باتیں بند کرو اور یہ تصویریں دیکھو اور خوب تعریفیں کرو، آنسا نے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر اس میں سے خوبصورت سا سرخ مخمل کا البم نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ پہلی ہی تصویر آنسا کی تھی، گہرے سرخ رنگ کے خوبصورت سے لہنگے میں دلہن بنی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ واؤ، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو آنسا، عکس نے تصویر دیکھ کر سراہا تھا۔ ہاں واقعی شادی کی دلہن لگ رہی ہو، مکمل۔ سمرین اور آفرین نے بھی تعریف کی تھی۔ اچھا آگے تو دیکھو اور تصویریں، میں اپنے ان کی بھی دکھاتی ہوں۔ آنسا نے اگلی تصویر پلٹی جو اس کے منگیتر کی تھی۔ یہ دیکھو، یہ ہے طارق۔ تھوڑی سی شرم کی لالی اس کے گالوں پر اتر آئی تھی۔ وہ تینوں اشتیاق بھری نظروں سے تصویر دیکھنے لگے۔ ماشاءاللہ دونوں کی جوڑی واقعی شاندار ہے، آفرین نے تعریف کی۔ سچ؟ آنسا نے خوشی سے بھری آواز میں پوچھا۔ ہاں واقعی جوڑی پیاری ہے تم دونوں کی، سمرین نے بھی تائید کی تھی۔ تھینکس، آنسا اپنی تعریف سن کر اور جوش سے اگلی تصویریں دکھانے لگی۔ سمرین اور آفرین آپس میں کزنز تھیں، مگر آنسا اور عکس سے ان کی دوستی ابھی 3 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی۔ اسی بنا پر وہ ایک دوسرے کے متعلق زیادہ نہیں جانتی تھیں اور اسی وجہ سے وہ آنسا کی منگنی پر نہ جا پائی تھی۔ تمام تصویریں دیکھنے کے بعد سمرین نے البم بند کیا اور آنسا کی طرف بڑھا دیا۔ ہمارے گروپ میں ہم 3 تو کنارے لگیں، اب عکس رہ گئی ہے، اس کی قسمت دیکھو کب کھلتی ہے۔ سمرین شادی شدہ تھی، اس کی شادی آفرین کے بھائی کے ساتھ ہوئی تھی، جبکہ آفرین کا نکاح سمرین کے بھائی کے ساتھ ہوا تھا اور رخصتی پڑھائی کے بعد طے پائی تھی، اور اب آنسا کی بھی منگنی ہو گئی تھی، رہ گئی تھی تو بس عکس۔ ہاں عکس، تم بتاؤ تمہاری کب ہے؟ تمہارے گھر والوں کا کیا ارادہ ہے؟ آنسا نے بھی عکس کے معاملے میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ یار مجھے نہیں پتہ، تم کیا فضول سوال لے کر بیٹھ گئی ہو؟ عکس نے ایک دم چڑچڑے انداز میں انہیں ٹالا۔ ہائے تمہیں تو یہ سب باتیں فضول لگتی ہیں؟ آفرین کو اس کی بات سن کر صدمہ پہنچا۔ ہاں عکس نے جواب دیا، تمہاری ابھی ہوئی نہیں نا، اس لیے تمہیں فضول لگتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ آنسا نے فوراً تردید کی تھی۔ کوئی ہونے دے گا جب ہی تو ہوگی نا، عکس نے بے دھیانی میں کہہ دی، مگر احساس ہونے پر فوراً زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آنسا ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں عکس، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ ہمیں، سمرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ کا یقین دلاتے ہوئے پوچھا۔ عکس نظریں جھکائے زمین میں اگی چھوٹی چھوٹی گھاس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہی تھی۔ بتاؤ نا عکس، آفرین نے بھی اصرار کیا۔ تینوں اس کے بولنے کی منتظر تھیں۔ کیا بتاؤں یار، اصل میں تم جانتی تو ہو ہم 3 بہنیں 2 بھائی ہیں، بڑی بہن کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، کافی جگہ بات بنی مگر انکار ہو جاتا ہے، امی بہت پریشان ہیں حور کے لیے، ان کے چکر میں ہم ان کے برابر کی ہو گئی ہیں۔ مجھ سے بڑی آمنہ کا رشتہ آیا تھا، اچھا تھا، امی مطمئن تھیں کہ شادی تینوں کے ساتھ کر دیں گی،
امی نے آمنہ کی منگنی کر دی۔ حور کے رشتے کی تلاش جاری تھی کہ درمیان میں آمنہ کے سسرال والوں نے شادی کرنے کا اصرار کر دیا۔ امی اور بھائیوں کی ضد ہے کہ جب تک حور کا نہیں ہوتا ہم دونوں کی نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے امی نے آمنہ کے سسرال والوں کو شادی سے انکار کیا اور انتظار کرنے کو کہا، تو وہ لوگ منگنی توڑ کر چلے گئے۔ اگر یہی حالات رہے تو نہ حور کی شادی ہوگی اور ان کے چکر میں نہ ہم دونوں کی ہوگی۔ اکس نے تفصیل سے بات بتایا۔ اوہ ویری بیڈ، مگر اکس برا مت ماننا، یہاں غلطی تمہاری امی اور بھائیوں کی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ حور کے انتظار میں وہ تم لوگوں کی بھی نہ کریں۔ حور کے نصیب کا جو ہوگا وہ اسے ملے گا ضرور، دیر سے ہی صحیح، اور ہو سکتا ہے اس دیری میں بھی خدا کی کوئی مصلحت ہو۔ تمہاری امی کو چاہیے وہ تم دونوں بہنوں کی شادیاں وقت پر کر دیں۔ ہو سکتا ہے تم دونوں کی شادی کے دوران ہی حور کا نصیب بھی کھل جائے۔ سمرین اس بات کو سمجھا رہی تھی۔ یہی بات ہم نے سمجھائی امی کو، حور نے خود بھی کہا ہے۔ امی میرے انتظار میں ان کی عمریں مت بڑھائیں، ان کی شادیاں تو کرتے مگر امی نہیں مانتی۔ امی نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اکس کا انداز بہت تلخ تھا۔ حور کی عمر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ جو بھی اس کے لیے رشتہ آتا ہے وہ ہم دو میں سے کسی ایک کا سوالی بن جاتا ہے، اور امی اپنی عادت کے مطابق انکار کر دیتی ہیں۔ لگتا ہے ہم بھی بوڑھی ہو جائیں گی حور کی طرح، تب امی کو عقل آئے گی۔ اللہ نہ کرے اکس ایسی بدفعلیں منہ سے نہیں نکالتے۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ تم اتنی پریشان مت ہو، تم اپنے لیے اتنی پریشان ہو، ایک دفعہ خود کو اپنی بہن حور کی جگہ پر رکھ کر سوچو۔ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب وہ ریجیکٹ ہوتی ہوگی، وہ کتنی اذیت محسوس کرتی ہوگی جب اس کے لیے آئے لوگ تمہیں پسند کرتے ہوں گے، وہ کتنے دکھ میں ہوگی، وہ خود کو بوجھ سمجھتی ہوگی کہ اس کی وجہ سے تم دونوں کی شادی نہیں ہوتی۔ اکس تمہاری ابھی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، ابھی تم BSc میں ہو، تمہارا تو پھر ہو جائے گا۔ بجائے اس کے کہ تم اپنی بہن کا دل جلاؤ، تمہیں اس کا درد سمجھنا چاہیے، اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ سمرین اسے سمجھا رہی تھی جبکہ آنسا اور آفرین خاموشی سے اسے سن رہی تھیں۔ چھوڑو یار، ان کا کیا، عمر تو ان کی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی اگلے پیریڈ کی بیل ہو گئی۔ اپنی کتابیں اور نوٹس بیگ سمیٹ کر اگلی کلاس کے لیے چل پڑی۔ وہ کالج سے لوٹی تو لاؤنج میں آتی ٹی وی کی آواز سن کر وہیں چلی آئی جہاں آمنہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹیبل پر کتابیں اور بیگ رکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ امی کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ خیر ہے نا، امی اس وقت کمرے میں کیوں ہیں؟ اکس کو فکر ہوئی۔ امی کا BP بہت لو تھا، شدید چکر آ رہے تھے، تب ہی دوائی کھا کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ وہ ٹی وی کی آواز کم کرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی، تب ہی لاؤنج میں آتی حور پر نظر پڑی تو اونچی آواز میں کہنے لگی، اور ویسے بھی ہمارے گھر میں اتنی بڑی ٹینشن کے ہوتے ہوئے سب خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اندر آتی حور اس کی بات سن کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ تو واقعی سچ کہا ہے تم نے، حور کی شادی تو مسئلہ کشمیر بن گئی ہے۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی ہمارے مسائل بھی حل نہیں ہو سکیں گے۔ اکس نے تائید کی۔ اس سے زیادہ سننے کی تاب میں حور میں نہ تھی۔ وہ الٹے قدموں لاؤنج میں واپس نکل کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر نظریں شیشے میں اپنے عکس پر جما دیں۔ کچھ خاص نہیں ہے مجھ میں، اگر خاص ہوتا تو آج تک ریجیکٹ نہ کی جا رہی ہوتی۔ اور یہ میری بہنیں، یہ کیا جانے ریجیکٹ ہونے کی اذیت کیا ہے؟ میرے لیے آیا رشتہ جب میری بجائے ان کے لیے ڈال دیا جاتا ہے تو میں کیا محسوس کرتی ہوں؟ اور اب تو کوئی اذیت، کوئی سوچ نہیں رہی سوائے اس کے کہ میں اپنی بہنوں کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ یا اللہ، میں ایسا کیا کروں جو ان کی خوشیاں بچا لوں؟ یہ جو مجھ سے متنفر ہو گئی ہیں مجھے بہت سمجھتی ہیں، میں ان سے نظر ملا کر بات نہیں کر سکتی۔ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار مجھے سمجھا جاتا ہے۔ میری بہنیں مجھ سے ناراض ہیں، ایک طرف تو ان کا ناراض ہونا بھی درست ہے، میری وجہ سے آمنہ کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ کتنی خوش تھی آمنہ اس رشتے سے، اس فیصلے سے۔
میں خود اپنی نظروں میں گر گئی ہوں۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ دردناک سوچوں نے اسے اپنے گھیراؤ میں لے لیا ہوا تھا۔ میں اب تھک گئی ہوں میرے مولا، سب کے لیے ایک ناپسندیدہ بوجھ بن گئی ہوں۔ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ناپسندیدہ ہستی ہونے کا خیال ہی کتنا سہان روح نظر آتا ہے، کتنا سہانے روح ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا۔ انہی دردناک سوچوں کے درمیان اس نے ایک فیصلہ کیا، حتمی فیصلہ، اور آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور خود کو کمرے میں محصور کر لیا۔ آج ان لوگوں کا آخری پیپر تھا اور وہ سب پیپر دے کر سکون سے گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب آنسا چہکی تھی۔ تم لوگوں کا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ سمرین کا تو پتہ ہے یہ اماں جانی کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے، اس لیے اس نے آگے نہیں پڑھنا۔ باقی تم دونوں کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے آفرین اور اکس سے پوچھا۔ آفرین نظریں جھکائے مسکرا رہی تھی۔ اب پیپرز ہو گئے ہیں اور ہمارا پکا ارادہ ہے اس کی رخصتی کا۔ دونوں طرف سے تیاریاں ہو چکی ہیں۔ سمرین مخاطب آنسا سے تھی اور دیکھ اکس کو رہی تھی، جو آفرین کی شادی کا سن کر خاموشی ہو گئی تھی۔ تم دوسروں سے پوچھ رہی ہو، اپنا پلان بھی تو بتاؤ۔ میرا پلان تو کوئی نہیں ہے، البتہ گھر والے پیپرز ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اب شادی کریں گے۔ ہاں اب اکس سے بھی پتہ کرو نا، اس کا کیا ارادہ ہے؟ آنسا نے اکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اکس خاموش رہی، تب ہی سمرین نے فوراً کہا، آفرین تم اور آنسا ذرا جا کر گیٹ پر تو دیکھو، کیا پتہ تمہارے بھائی آئے کھڑے ہوں ہمیں لینے کے لیے۔ اوہ باتوں میں یہ تو میں بھول ہی گئی آنسا، آؤ ذرا ہم دیکھ کر آتے ہیں، آفرین نے کہا اور آنسا کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد سمرین اکس سے مخاطب ہوئی۔ اکس میں جانتی ہوں تم کیوں خاموش ہو، میں تم سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، صبر کرنا سیکھو۔ صبر کرنا سیکھ جاؤ گی تو بہت کچھ پا لو گی۔ وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ اور ایک بات اپنے لیے بعد میں سوچو، پہلے دوسروں کے لیے سوچو، پھر دیکھنا خوشیاں خود بخود تمہاری جولی میں آ کریں گی۔ خود غرض بن جاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ بدگمانیوں کی دلدل سے باہر نکل کر دیکھو، پھر تم بھی وہ محسوس کر پاؤ گی جو میں نے محسوس کیا ہے۔ اکس دور کہیں نظریں جمائے خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، وہ پوری طرح بدگمانیوں میں پھنس چکی تھی۔ آنسا اور آفرین آ چکی تھیں۔ بھائی آئے ہوئے ہیں، فوراً چلو ورنہ غصہ کریں گے، آفرین نے نیچے بیٹھ کر جلدی جلدی نوٹ سمیٹتے ہوئے سمرین سے کہا۔ پھر وہ سب اٹھ کھڑی ہوئیں، الوداعی کلمات کے ساتھ ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئیں۔ شروع میں تو سب رابطے میں رہیں، پھر آہستہ آہستہ سب اپنی زندگیوں میں گم ایک دوسرے کو بھلاتی چلی گئیں۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ ہینا بیٹا دیکھو تیار ذرا ٹھیک طرح ہونا، اور تم چاروں کو میں وارن کر رہی ہوں، آج تم میں سے کوئی بھی ان لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا۔ ہر بار تم میں سے کوئی نہ کوئی سامنے آ کر کام خراب کر دیتا ہے، اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں، آج تم میں سے کوئی بھول کر بھی مہمانوں کے سامنے نہیں آنے پائے۔ وہ چاروں کو وارن کرتی، ہینا کو ٹھیک طرح سے تیار کرنے کا حکم دیتی واپس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں جن کی آمد کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے تھے۔ وہ جیسے ہی ان کے استقبال کو آگے بڑھیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی جگہ جم سی گئیں۔ سمرین تم؟ اکس اپنی بچھڑی دوست کو سامنے پا کر حیرت زدہ سی اس کی طرف بڑھی۔ سمرین بھی حیران سی اس کی طرف بڑھی۔ دونوں ارد گرد کو بلائے ایک دوسرے کو گلے لگائے خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم میرے گھر آئی ہو۔ اکس اب بھی بے یقین سی تھی، تب کوثر رشتے کرانے والی خالہ ان کے درمیان بولی، اب یقین کر لو اور باقی کا یقین سکون سے بیٹھ کر لینا۔ ان کی بات سن کر وہ دونوں ہنس دیں۔ آؤ سمرین بیٹھو۔ اکس اسے لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے رابطہ کیوں ختم کر دیا سمرین؟ اکس پوچھ رہی تھی۔ ختم نہیں کیا، بس زندگی کے جھمیلوں میں فرصت نہیں ملی اور سب کچھ چھوٹتا چلا گیا۔ اور آفرین کا کیا حال ہے، وہ کیسی ہے؟ اکس نے پھر سوال کیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، خوش ہے، 3 بچے ہیں اس کے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ خالہ آپ ایسا کریں ذرا ہینا کو دیکھیں، وہ تیار ہوئی ہے کہ نہیں؟ اکس نے کوثر خالہ کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئیں۔ اکس تم بتاؤ کیسی ہو، کیا کرتی ہو، شادی کب ہوئی تمہاری؟
کتنے بچے ہیں اور تمہاری بہنوں کا کیا حال ہے؟ سمرین نے ایک ہی ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ اکس ذرا مسکرائی، پھر بولی، میں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں، کرتی کچھ نہیں، گھر پر ہوتی ہوں، ایک مکمل ہاؤس وائف۔ شادی BSc کے چند مہینوں کے بعد ہی ہو گئی تھی۔ 5 بیٹیاں ہیں میری، اور اب بڑی بیٹی ہی کے رشتے کے لیے خالہ کو کہا تھا جبھی تم آج یہاں ہو۔ آخر میں وہ نظریں جھکا گئی۔ تمہاری اور آمنہ کی شادی کب ہوئی اکس؟ وہ شاید کچھ جاننا چاہ رہی تھی۔ اور تمہاری بڑی بہن حور؟ اکس نے لمبی سانس بھری، اس کو بتانے لگی، آمنہ اور میری شادی BSc کے تقریباً 6 مہینے بعد ہوئی، اور حور اسے اس کے صبر کا انعام ایک اچھے جیون ساتھی کی شکل میں ملا۔ حور کی شادی ہماری شادی کے 1 سال بعد ہوئی۔ تمہاری امی کیسے مانی؟ حور سے پہلے تم دونوں کی شادی کے لیے؟ اکس کی چپ ہونے پر اس نے جلدی سے اگلا سوال کیا۔ حور ہی نے امی کو منایا، اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا، ساتھ ہی بھوک ہڑتال کر دی۔ 3 دن تک وہ اسی ضد پر اڑی رہی تو امی کو اپنی ضد چھوڑ کر اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ پھر امی نے اور انتظار نہ کیا۔ BSc کے رزلٹ کے 3 مہینوں بعد میری اور آمنہ کی شادی کر دی، مگر تب ہم نے اپنی بڑی بہن کو کھو دیا۔ ہماری شادی کے 1 سال بعد حور کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد اس نے ہم سے قطع تعلق کر لیا۔ شاید ہمیں دیکھ کر اس کی وہ اذیت بھری یادیں ہری ہو جاتی تھیں جو ہم نے اسے دی۔ تم ٹھیک کہتی تھی سمرین، تمہارا کہا ایک ایک لفظ آج حقیقت کا روپ دھارے میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں ہمیشہ امی سے بدگمان رہتی تھی کہ انہیں بس اپنی بڑی بیٹی کا خیال ہے، مگر آج جب میں خود 5 بیٹیوں کی ماں بنی ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا امی کیوں بڑی بیٹی کے رشتے سے پہلے چھوٹیوں کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی کی ضد کی وجہ سے آج سمجھ میں آئی کتنی جلدی میری سب بیٹیاں ایک برابر قد تک پہنچ گئی ہیں، اور آج جب خود میری بیٹی کا رشتہ 1000 کوششوں کے باوجود نہیں ہو پا رہا تو مجھے سمجھ میں آیا حور کو ہم نے کتنی اذیت دی تھی، کتنا کچھ سنایا تھا، مگر اس نے ہمیں کبھی پلٹ کر کچھ نہیں کہا۔ حور کا دکھ، اس کا صبر آج مجھے تڑپاتا ہے، اور میں چاہ کر بھی اس کی اذیت کا سالہ نہیں کر سکتی۔ میں بہت خود غرض تھی۔ جب بھی میری کسی دوست یا جانے والے کی منگنی یا شادی ہوتی، مجھے شدید جلن ہوتی تھی کہ میری منگنی، میری شادی بھی ہو سکتی ہے، مگر ان کے درمیان رکاوٹ حور ہے۔ اپنی اسی جلن میں، اپنی خود غرضی میں نے اپنی بہن کو گنوا دیا۔ اکس اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، اور سمرین بت بنی خاموش نظروں سے اسے روتے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے تو اس نے آخری ملاقات میں اسے کچھ سمجھانا چاہا تھا، مگر سب بے سود رہا۔ کیا ہم ٹھوکر لگنے سے پہلے درست اقدام نہیں کر سکتے؟ سمرین بس سوچ کر ہی رہ گئی۔